نماز ہے، فضا بنے ہمارے بازاروں میں، اذان سنتے ہی ٹھک 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 دکانیں بند ہوں، اذان سنتے ہی دفتر بند ہوں، مارکیٹیں بند ہوں، سب مسجدوں کی طرف بھاگے، اذان ہو گئی، مسجد نے کیا کہا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، بڑا کون ہے؟ اللہ ہے، بڑا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو جب اللہ بڑا ہے تو اللہ کا حکم بھی بڑا ہے۔ نماز کس کا حکم ہے؟ اللہ کا۔ آجو 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 آجو، جیسے افسر ہے نا، اس کو بڑا افسر بلائے بھاگ کے جاتا ہے، اس سے بڑا افسر بلائے اس کو بھاگ کے جاتا ہے، اس سے بڑا افسر بلائے بھاگ کے جاتا ہے۔ تو ہمیں کون بلا رہا ہے بھائی؟ اللہ بلا رہا ہے۔ ہمیں کون بلا رہا ہے؟ اللہ بلا۔ دیکھو وزیر اعظم بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باپ کا بھی وزیر اعظم ہے۔ اگر کوئی آدمی وزیر اعظم بن جائے تو باپ کا کیا ہے؟ وہ باپ کا کیا ہے بھائی؟ بیٹا ہی ہے نا۔ ہم کچھ بھی بن جائیں، ہم اللہ کے کیا ہیں؟ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ آپ کچھ بھی بن جاؤ، اللہ کے کیا ہو؟ بندے ہو۔ جب اللہ کے بندے ہیں تو ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ نماز، چلو چلو آ جاؤ، نماز نماز نماز۔ وزیر صاحب نماز میں، ڈاکٹر صاحب نماز میں، مریض صاحب نماز میں، جج صاحب نماز میں، وکیل صاحب نماز میں، دکاندار صاحب نماز میں، غریب صاحب نماز میں، مال سب نماز نماز۔ یہ ہے تبلیغ۔ نماز کی فضا بنے، نماز سے مسئلوں کا حل ہے، نماز سے پریشانیاں ختم ہوں گی، نماز سے رزق میں برکت آئے گی، نماز سے تجھے خوشیاں ملیں گی، نماز کی برکت سے پریشانیوں سے بچے گا، پیسے سے نہیں۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ نماز برکت کی چیز ہے، باقی مسئلے حل ہوں گے پیسے سے۔ نہیں 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 نہیں، صرف برکت ہی نہیں ہے، تیرے مسئلوں کا حل بھی نماز میں۔ یہ سمجھائیں سب کو، بھائی نماز پڑھو، نماز سے تمہاری زندگی آسان ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، اس میں 99 چیزوں کا علاج ہے، ایک کم 100 اور کم از کم درجے کی بات۔ فرمایا جو کثرت سے پڑھے گا اللہ اسے غم سے نجات عطا فرمائے، غم سے نجات عطا فرمائے۔ یہ سمجھانا ہے سب کو، بھائیو خوشیاں پیسے سے نہیں ملتی، اعمال سے ملتی ہے۔ خوشیاں حکومتوں سے نہیں، حالات بنانے والے اللہ ہیں، حکومتیں حالات نہیں بنایا کرتی۔ امن اللہ قائم فرمائیں گے، حکومتوں کے بس میں نہیں ہے امن کو قائم کرنا اور فساد کو ختم کرنا۔ ہم تو اللہ کی منت کریں اور اللہ کی خوشامد کریں اور اللہ کو راضی کریں، اپنے اعمال کو اچھا بنائیں۔ نماز کی فضا، قرآن کی فضا، ذکر کی فضا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح کو 3 سورتیں پڑھ لے، 3 دفعہ، آخری 3 سورتیں، سورہ اخلاص ہے، سورہ فلق ہے، سورہ والناس ہے۔ اس حدیث کو عام کریں ہم۔ جتنا یہ مجمع بیٹھا ہوا ہے نا، کتنے لوگوں سے واسطہ پڑے گا، کتنی تشکیلوں میں جائیں گے، کتنے گشتوں میں جائیں گے۔ ہر مسلمان کو یہ حدیث سنائیں، ہر مسلمان کو یہ حدیث سنائیں، ہر مسلمان کو حدیث سنا کر آگے سنانے والا بنے کہ اپنے بچوں کو سناؤ، اپنے گھر والوں کو سناؤ، اپنے پڑوسیوں کو سناؤ، اپنے دوستوں کو سناؤ، اس حدیث کو عام کر دیں۔ یہ مسئلوں کا حل ہے، یہ مسئلوں کا حل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری 3 سورتیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ والناس، یہ چھوٹی چھوٹی سی 3 صورتیں ہیں۔ اللہ کے نبی جو سچوں کے سچے، وہ فرما رہے ہیں جو یہ 3 صورتیں صبح کو 3 دفعہ پڑھے، یہ 3 صورتیں شام کو 3 دفعہ پڑھے، تکفیک من کل شیء، یہ تیرے لیے ہر چیز میں کافی ہو جائیں گی، یعنی اللہ تیری ہر شر سے حفاظت فرمائیں گے، اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ ہمارے وزیر بھی پڑھے، ہمارے صدر بھی پڑھے، ہمارے ڈاکٹر بھی پڑھے، ہمارے جج بھی پڑھے، ہمارے وکیل بھی پڑھے، ہمارے غریب بھی پڑھے، ہمارے تاجر پڑھے، ہمارا گدھا ریڑھی والا پڑھے، ہمارا مل مالک پڑھے۔ یہ فضا بنائیں۔ او بھائیو 3 صورتیں صبح پڑھ لو، 3 صورتیں شام پڑھ لو، مسئلے حل ہو جائیں گے، مسئلے حل ہو جائیں گے، زندگی آسان ہو جائے گی، زندگی آسان ہو جائے گی۔ ہاں، اس پیغام کو لے کے پھرنا، اعمال کی فضا بنائیں، اس سے زندگی آسان ہوں گی۔